السلام علیکم۔ میں احمد خالد خان خالد محمود کے ساتھ لایا ہوں عوام کا پاکستان۔ آئیے پاکستان کے سیاسی صورتحال پہ تھوڑا بات کرتے ہیں۔ سر، آپ کے خیال میں 8 فروری کے انتخابات ہوں گے؟ کیا آپ اب بھی یہ یقین رکھتے ہیں؟ احمد خالد خان، میرا خیال ہے کہ آپ پچھلے کسی پروگرام کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں ہم، جب میں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن ہر صورت میں 8 فروری کو ہوں گے۔ اب تک اس میں اتنی صورتحال سیاسی اتار چڑھاؤ کا شکار ہوئی ہے اور ہو رہی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ مجھ سے آپ یہ دوبارہ پوچھیں کہ کیا الیکشن ہوں گے یا کیا ہوگا۔ میں آج بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ امکانات کی بات جو ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، نہ آپ کے۔ یہ تو پاکستان کے انتخابات کرانے والے اداروں پر منحصر ہے، سیاسی جماعتوں پر منحصر ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں یا ان کو کسی بھی وجہ سے ملتوی کرایا جانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں مین وجہ ایک ہی ہے، سمپل سی بات ہے، وہ پی ٹی آئی ایک ایسا کانٹا ہے جو گلے کی پھانس بن کر رہ گیا ہے، اور مختلف سیاسی جماعتیں جب تک یہ یقین نہ کر لیں کہ وہ پی ٹی آئی کو مکمل طور پر ختم کرنے یا بکھرا دینے یا بے اثر کر دینے یا ان کے چیئرمین کو باہر پارٹی سے نکال دینے کا بندوبست نہ کر لیں، تب تک الیکشن جیت نہیں سکتے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کے ذاتی کردار کے متعلق، اس کی ذاتی کردار ذاتی اخلاقیات کی بات ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہ جاتا ہوں، نہ پسند کرتا ہوں۔ ہم کون سے ایسے فرشتے ہیں کہ جو اپنی پاک دامنی کی قسم کھا سکیں؟ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں انسانی زندگی میں خطا کا امکان رہ جاتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے چیئرمین پر جو الزامات اور وہ چیزیں ہیں ان لگا کر وہ ان کو الیکشن سے باہر کرنے کی کوششیں کی جائیں تو پھر ممکن ہے انتخابات ہو جائیں۔ اس میں میرا خیال ہے اکثریت کسی کو بھی نہیں ملے گی، اتحاد بنانے پڑیں گے، اور اتحاد چھوٹی جماعتوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو پھر وہ بننے والی حکومتیں کمزور ہوتی ہیں، اس لیے کہ چھوٹی جماعتوں کے اتحاد اپنے حصے مانگتے ہیں، ان کے لیے برے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اپنی تھوڑی تعداد سے بلیک میل کرتے ہیں زیادہ تعداد کی جماعت کو جو حکمران بنتی ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جو اس وقت لوگ جو بات چیت کر رہے ہیں اور آپ کو سنائی دیتی ہے، پڑھنے میں آتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا سے آتی ہیں چیزیں، اس میں تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمیت سیاسی جماعتیں یہ نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی کی جماعت بھرپور طریقے سے اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑے اور ان کا چیئرمین ان کے ساتھ ہو۔ وہ یہ نہیں چاہیں گے۔ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوئی تو انتخابات کے ملتوی ہو جانے کے کوئی نہ کوئی زبردست قسم کا بہانہ بنا دیا جائے گا، جس کے جواز بھی پیش کیے جائیں گے۔ مگر کیوں؟ وہ اسی لیے کہ اگر سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کے علاوہ خوف زدہ ہوں پی ٹی آئی سے تو وہ الیکشن کیوں کرانے دیں گے؟ کیا وہ چاہیں گے کہ وہ ہار جائیں پی ٹی آئی سے؟ اور وہ بھی اس حالت میں جب پی ٹی آئی زیر عتاب ہے۔ ایک ہی قانون کے تحت ایک سیاسی جماعت کے سیاستدانوں کو رعایتیں مل جاتی ہیں، اسی قانون کے تحت پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں مل جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے اہتمام جو ہیں وہ منصفانہ الیکشن کی طرف لے کر نہیں جاتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن نہ ہونے کے اسباب میں مین جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے گلے کی پھانس پی ٹی آئی کا کانٹا ہے۔ اچھا، تو پھر پیپلز پارٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی پاکستان کی بہت ہی معتبر جماعت ہے اور اس کا بہت کردار رہا ہے
اور اس کی ایک موجودگی کا احساس رہا ہے، خاص طور سے 1971 کے بعد اس کو مغربی پاکستان کی اشرافیہ کے سائے میں کافی بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ جاگیردار اثر انداز ہوئے، وہ جاگیردار صنعت کار جاگیردار بن گئے، انہی میں سے پھر مکمل طور پر صنعت کار بن گئے۔ کو لوٹ کھسوٹ کا پیسہ لینے والے خاندان وہ بھی اپنی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ان کا ہوتا رہا۔ تو اس طرح پیپلز پارٹی کا سلسلہ جو ہے اچھائیوں، اور ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد کی بات کر رہا ہوں، وہ چیزیں ہونے لگ گئیں۔ ضیاء الحق صاحب کا پیپلز پارٹی کے خلاف تشدد بہت خوفناک تھا، اس دور میں بہت کچھ ہوا۔ پھر بے نظیر بھٹو تشریف لے آئیں، پھر زرداری صاحب کے ساتھ ان کی مناقحت ہو گئی، شادی ہو گئی۔ پیپلز پارٹی پر ایک بوجھ ہے، اس کا ایک بیگیج بہت ہیوی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر۔ وہ زرداری صاحب کی جائز یا ناجائز شہرت ہے۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ان پہ بہت سے ناجائز مقدمات بنے ہوں گے، مگر یہ صفائی نہیں دی سکتی کہ ہر مقدمے سے صفائی سے نکل جانا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا تھا۔ یہ سب کچھ بلا وجہ بھی نہیں ہوتا ہے، مگر ثبوت کے بغیر یہ بات چیت نہ ہی کی جائے تو اچھی بات ہے۔ اس کا بیگیج بلاول پر بہت بھاری ہے۔ 2 دن پہلے آج 1 دسمبر ہے، اور زرداری صاحب نے ان کو کہا تھا کہ بلاول ہمارے چیئرمین ہیں، وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ زیر تربیت بھی ہیں، وہ ساری دنیا کے دورے بھی کر چکے ہیں، اپنے 16 مہینے کے عہد سفارتکاری میں وزیر خارجہ ہونے کے نتیجے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے 16 مہینے میں کیا کیا۔ انہوں نے 16 مہینے میں دنیا میں جتنی دوڑ بھاگ کی ہے، سفر کیا ہے، سیاحت کی ہے، یا کوئی اور منفی لفظ ان کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، کیا لائے ہیں وہ ملک میں، کون سا معاہدہ لے کر آئے، کون سی امداد لے کر آئے، کون سی ہم آہنگی پیدا کرنے میں کامیاب رہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ صرف بلاول صاحب کا ایک تعارف تھا، دنیا میں تعارف کرانے کا موقع حکومتی اخراجات پہ مل گیا، اور وہ انہوں نے کرانے کی بھرپور کوشش۔ بلاول بھٹو اب اس کی پہچان بقول آصف علی زرداری صاحب کے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، پھر بے نظیر بھٹو کی تھی، پھر آصف علی زرداری کی اپنی پہچان تھی۔ اب زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ بلاول اپنی پہچان آپ بنا چکا ہے۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ بلاول صاحب کی ذوالفقار علی بھٹو کی پہچان، بے نظیر بھٹو کی پہچان قبروں میں جا چکی ہے۔ ان کے تو خاندان ہی کی سیاسی صفایا کر دیا گیا ہے، اور ان کو مٹا دیا گیا ہے صفحے سے۔ ان کی لیگیسی بلاول کے پاس تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ اس کے باوجود بھی خاندانی سیاست میں آصفہ بھٹو کو لایا جا رہا ہے۔ اس سے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی آئے یا جائے، مگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ خاندانی سیاست خاندانوں ہی میں چلے گی، اور بھٹو خاندان کو صفحہ ہستی سے، صفحہ سیاست سے مٹ جانے کے بعد اس کے زرداری صاحب کا حوالہ آتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا پردہ ہے عوام اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں، جس سے ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جیسی مقبول عام جماعت، شاندار جماعت محدود ہو کر سندھ تک رہ گئی ہے، اور اس نے وہاں بھی بہت سی بدنامیاں وصول فرمائی ہیں۔ ان بدنامیوں کا ذکر نہ کریں یا ان کو جھوٹ بھی سمجھ لیں تو اس کے باوجود ان کا دائرۂ کار کام ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی MQM اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہونے والے معاہدے بھی ان کے لیے کسی نئے خطرے کی گھنٹی کی طرح ہے، اور نئے اتحاد بننے کے امکانات موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ہار جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ سندھ میں وہ اکثریت لے جائے گی، لیکن وہ اتنی کمزور ہوگی، خاص طور سے جب MQM کا معاہدہ PMLN سے ہو جائے گا، تو پیپلز پارٹی کی اکثریت بھی کسی جن لوگوں کے ساتھ ہوگی وہ کمزور ہوگی۔ ان کی زیادہ سے زیادہ بلوچستان کے ساتھ
امکانات ہیں، کچھ چیزیں وہاں سے ان کو مل جائیں گی، لیکن بلوچستان کو ایک حصہ ان کو دینا پڑے گا، اور دینا بھی چاہیے، اس کو بہت اہمیت ملنی چاہیے۔ تو اس طرح کر کے ان کی اپنی اگر اکثریت بھی ہوگی سندھ میں تو کمزور اکثریت اور کمزور حکومت ہوگی۔ اچھا تو سر پھر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ کے انتخابات پر کیا اثرات ہوں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ میں چار پانچ باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی والے واقعہ اس کی بنیاد بنایا گیا ہے، اور اس بات پر چھپایا گیا ہے اس بات کو، اور تفتیش میں اور تحقیق میں یہ بات سامنے نہیں لائی جا رہی کہ کتنے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے تخریب کاری اور ملکی اثاثوں کو اور عزت و ناموس کو داؤ پر لگایا۔ یہ بھی تحقیق نہیں بتا رہی، کر کے نتائج نہیں بتائے جا رہے کہ اور کتنے لوگ تھے جو اس میں شامل تھے، کس کس پارٹی کے تھے، کس کس ادارے کے لوگ شامل تھے، کیونکہ یہ ماننے کی بات نہیں ہے کہ یہ وہ سارے لوگ پی ٹی آئی کے تھے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے، میں آپ سے ایک بات پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کے خلاف جو ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد تشدد کیا تھا، اس مرتبہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ خوفناک تشدد ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت طاقتور کارکن بھی ایک دو لفظوں کی کانفرنس کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں 9 مئی کے واقعہ کی، وہی قانون جس کے تحت پکڑے گئے ہوتے ہیں اسی قانون کے تحت ان کو یہ جملہ کہنے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس قانون کا کیا تقدس ہے جو ایک دفعہ ان کو مجرم ثابت کرتا ہے، اور اس بات کا کیا تعلق ہے اس کی قانون کے ساتھ کہ وہ کہہ دے کہ میں مذمت کرتا ہوں، تو وہ اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور اس کو کسی اور پارٹی میں جانے کا موقع فراہم کر دیا جاتا ہے، اس کا دامن صاف ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، وہ ایک پارٹی سے نکلتا ہے دوسری میں چلا جاتا ہے، نئی پارٹیاں وجود میں آ رہی ہیں۔ اس بات پہ میں تو بہت خوش ہوں کہ نئی پارٹیاں بڑھ رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہے سیاست، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں لوگ۔ پہلے صرف اداروں کی حکومتیں ہوتی تھیں جن میں ایوب خان، ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف کے نام نمایاں آتے ہیں، پی ایم ایل این کے نام زیادہ آتا ہے، پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو لیڈ اور اس کے بعد زرداری لیڈ، ان کا نام زیادہ آتا ہے۔ عمران خان پی ٹی آئی کی نئی جماعت اس کے اندر لے کر آیا تھا، تھوڑے سے عرصہ کے لیے یہ کاف لیگ کو بھی مشرف کی حمایت سے، پرویز مشرف صاحب کی اس کی حمایت سے لایا گیا تھا، وہ بھی ایک، یہ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خاندانی سیاستیں جو ہیں، خاندانی جو جمہوریتیں ہیں وہ کمزور پڑیں گی، اور لوگوں کو عوام تک زیادہ جانے کی ضرورت پیش آئے گی سیاستدانوں کو، جس سے عوام کی قدر و قیمت میں اضافہ بھی ہوگا، ان کی آواز بھی سننی پڑے گی، ان کے مسائل پہ توجہ بھی دینی پڑے گی، ان کے عذابوں کو کم بھی کرنا پڑے گا۔ اچھا تو پھر پاکستان کی جمہوریت کا کیا مستقبل دکھائی دیتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا پاکستان میں جمہوریت ہے، پاکستان میں خاندانی جمہوریتیں ہیں، اس کا اظہار میں اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں۔ خاندانی جمہوریتیں اجارہ داریوں کی طرح ہوتی ہیں، ان پر خاندانوں کا قبضہ ہوتا ہے۔ آپ کسی بات کو لے لیں کہ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب صدر مملکت رہے، بے نظیر بھٹو وزیر اعظم رہی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے، وہ وزیر اعظم رہے، اب بلاول زرداری صاحب کی بات چیت ہے، یہ سارا خاندان ہے، آصفہ زرداری کی بات چیت ہو رہی ہے، خدا کرے ان کے اچھے خیالات ہوں سب کے سیاستدانوں کے، عوام کے حق میں۔ پی ایم ایل این کو دیکھ لیں، نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے بعد 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم بننے کے دعوے دار ہیں، اور وہ اس کے لیے اپنی ہر طرح کی کوشش میں مصروف ہیں، ان کی وضاحت پھر کسی وقت آپ مجھ سے دریافت کیجیے گا۔ مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف، یا ان کے اور اس طرح کے اور لوگ بھی ہوں گے، یہ سب خاندانی جمہوریت ہے، تو یہ میں ان کو جمہوریت نہیں کہتا، خاندانی جمہوریت کہتا ہوں۔
یا ان کو ڈائناسٹک ڈیموکریسیز کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور یہ بہت خطرناک اور بہت خوفناک ہوتی ہے۔ اس کا ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی تبدیلی نہیں لانے دیتی۔ اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ خاندانوں کو تعلق کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ خاندان کا تعلق ختم ہوتا ہے یا کمزور پڑتا ہے تو ان کی سیاست بھی چلی جاتی ہے، سیاست جاتی ہے تو اقتدار بھی چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ خاندانی جمہوریتوں والے، وراثتی جمہوریتوں والے کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یہ وراثتی نظام ختم ہو۔ اچھا، تو سر پھر یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین وراثتی جمہوریت کا عوامی جمہوریت سے مقابلہ کریں گے؟ یہ بھی آپ نے بہت میرے سے مشکل بات پوچھ لی ہے، اور یہ مشکل ہونے سے زیادہ اہم بات ہے۔ اب تک کی جو باتیں پی ٹی آئی چیئرمین کی جیل سے باہر نکل رہی ہیں ان میں تو یہی تک نظر آیا ہے کہ اس نے خاندانی جمہوریتوں کو رد کر دیا ہے۔ نہ اس نے اپنی بہنوں کو آگے آنے دیا ہے، نہ اس نے ابھی تک اپنی موجودہ بیگم صاحبہ کو آگے آنے دیا ہے، بلکہ اس کی بجائے بیرسٹر گوہر صاحب کو نامزد کیا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنے خاندان میں سے کسی آدمی کو نہیں چنا ہے۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جن کے میں نے نام لیے ہیں، بشمول کاف لیگ کے جو تھوڑے عرصے کے لیے جنرل پرویز مشرف کی آسرے پہ ہو کر آئی تھی، اس میں بھی چودھری شجاعت حسین صاحب، پرویز الہی صاحب اور ان کے کچھ نوجوان بچے وزارتوں پر آ گئے تھے، جو بھی خاندانی ایک وراثت یا خاندانی سیاست کا ایک طریقہ کار۔ تو اگر بیرسٹر گوہر کا نام وہ لیتے ہیں پیپل پارٹی کے چیئرمین، معذرت چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے چیئرمین، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال میں جہاں خاندانی سیاست کی اجارہ داری ہو وہاں ناکام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں کہ انہوں نے وراثتی سیاست نہیں کرنے دینی اور نہیں ہونے دینی، تو پھر ان کو ہار جانے کا امکان بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا ناکامی بھی ہو سکتی ہے، کامیابی بھی ہو سکتی ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ خاندانی یا وراثتی سیاست اور یہ نظام جو ہے اجارہ داریوں کا، یہ ملک کے لیے، عوام کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے متعلق تو بہت برے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو سیاسی مافیاز کے تصورات میں بھی پیش کیا جاتا ہے، مگر ہے تو ایسا ہی۔ تو پی ٹی آئی کے لیے اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ پی ٹی آئی کے لیے اس کے دو ہی نتائج ہو سکتے ہیں کہ خاندانی اجارہ داریوں کے خلاف لڑتے ہوئے ہار جائیں گے، ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی عوام کے دلوں میں جتنا گھر کر چکی ہے اس کو اتنی آسانی سے نکالنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے 75 سالہ تاریخ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، جو 75 سالہ تاریخ اس کے متوازی انہوں نے کام کیا ہے، کاؤنٹر آرگومنٹ انہوں نے پیش کیے۔ وہ کاؤنٹر آرگومنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ پہلے سے سیاسی جماعتیں کر رہی تھیں، سیاسی حکمران کر رہے تھے، جو حکمران غیر سیاسی حکمران کر رہے تھے، اس کے خلاف ایک دلیل پیش کی کہ وہ اس میں پہلے والی باتوں میں یہ عوام کی بربادی کے اسباب تھے اور ہم ان کو نمایاں کرتے ہیں، اور یہ سلسلے چلے، مقدمات بنائے گئے، کوئی سچ ہوں گے کوئی جھوٹ ہوں گے، آخر پاکستان کی تمام تر عدالتوں کو اتنی تو کم تر اور کمزور تر عدلیہ نہ بنائیں کہ ان کا لکھا ہوا ہر فیصلہ جو ہے وہ کوئی کہے کہ جی وہ تو ہمارے خلاف تھا۔ فیصلہ تو عدالت کا ہمیشہ کسی نہ کسی کے حق میں ہوتا ہے یا کسی نہ کسی کے خلاف ہوتا ہے، تو کیا اس طرح کی صورتحال میں عدالتوں کو ختم کر دیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ عوام کے دلوں میں اب بھی راج کرتے ہیں۔ اگر بھٹو کا نام کا ووٹ کھمبے کو لوگ دے سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ووٹ بھی کسی نہ کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں، یہ میں بات تیسری دفعہ
آپ کے اس پروگرام میں دہرا رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی چیئرمین خاندانی اور وراثتی سیاست کا توڑ کر رہے ہیں جیسا کہ نظر آ رہا ہے، تو اس میں ہار جانے کے امکانات بھی وسیع تر ہو سکتے ہیں اور جیت جانے کے امکانات بھی بہت طاقتور ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں۔ یوں ہی دیکھتے رہیے عوام کا پاکستان۔ اللہ حافظ۔